داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان ڈیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے۔ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے، وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے۔ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے، یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے۔ انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت، اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت۔ اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے۔ ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں، کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت، وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت، ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت، ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت، یہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے۔ اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت، بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی، اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو حق والا جم پڑا ہے، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے۔ علی بھائی سچ سچ بتائیں، آپ نے سما ٹی وی پر آنے کی کتنی فیس لی ہے؟ میرے بھائی ہم نے کیوں فیس لینی ہے میرے بھائی، ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ فیس لے کے اس طرح کا کام کیا جائے۔ دیکھیں سورہ ہود کے اندر تو اسپیسیفکلی، باقی صورتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یعنی اس چیز کو بار بار ہائی لائٹ کیا۔ جتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے نا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے، حالانکہ ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بات کر لینا کافی تھا، لیکن ہر پیغمبر کے ساتھ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ پہلے 51 نمبر پہ آئی ہے سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کے لیے، پھر بعد میں باقی پیغمبروں کے لیے بھی، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس تبلیغ کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اس ہستی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی عقل سے کام لو کہ اگر میں دنیاوی کوئی منفعت نہیں چاہ رہا اس دعوت و تبلیغ کے عوض، اللہ کا تعارف کروانے کے عوض، تو سمجھ لو کہ میں خالصتاً تمہاری آخرت کی فکر میں ہوں۔ تمہارے جتنے سردار ہیں، قوم کے بڑے ہیں، وہ تو تم سے منفعت چاہتے ہیں، جبکہ پیغمبر یہ کہتے ہیں ہم کوئی منفعت نہیں چاہتے، یہ منفعت اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام معاوضے کے بغیر کریں۔ البتہ جب ٹوٹلی دین کے حوالے سے لوگ وقف ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ظاہر کام کاج تو چھوڑنا پڑتا ہے۔
میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش، یعنی آپ کا سورس آف انکم کیا تھا۔ پہلے تو آپ ایک کامیاب تاجر تھے، مکے کی امیر ترین عورت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کی بیوی تھیں، لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ پہ آئی تو ظاہر ہے کہ یہ کام خود اتنا بڑا کام ہے کہ یہ آپ کو سب کام چھوڑ کے اس کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے مشن کرنا ہے، اگر یہ پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ کرنا ہے پھر تو آپ کرتے رہیں، لیکن اس سے کوئی دنیا میں تبدیلی نہیں آتی ہے جب تک کہ آپ اسے مشن کے طور پر اڈاپٹ نہ کریں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المال ہی میں سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ پھر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اہل البیت کے لیے رکھ دیا، نبی الاسلام کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے مہمانوں کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی ہیں، سبسسٹنس لیول کے اوپر سب کچھ کیا۔ یعنی آپ ایک امیر ترین عورت، آپ کے عقد میں ایک ڈائنامک لائف اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح کہ یہاں پر ہوتا ہے کہ جب تک کوئی عالم دین یا مذہبی پیشوا اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہوتا ہے تو بیچارہ سائیکل پہ ہوتا ہے، جب وہ علیحدہ سے اپنا مدرسہ قائم کر لیتا ہے کچھ عرصے بعد اس کے نیچے گاڑی بھی آ جاتی ہے، بنگلے بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں، ڈرائیور بھی، سیکیورٹی گارڈز بھی رکھ لیتا ہے۔ نبی الاسلام کے کیس میں ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو فاقوں پہ نوبت آ گئی، اور یہ فاقے آپ کی وفات تک رہے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی سانس چلتی رہے، روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی چیز پکانے کے لیے ہوتی نہیں تھی، اور 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ کھجور بھی کوئی پیٹیاں نہیں کھجور کی، 2 کھجوریں صبح 2 شام کو، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح 1 شام کو۔ ریگستان والے علاقے کے اندر پانی کو لے کے آنا بھی ایک ایشو ہوتا تھا۔ ہم تو جس وقت بھی اٹھیں تو جا کے پانی پی لیتے ہیں فریج سے نکال کے، یا بوتلوں میں سٹور کیا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، مٹکے دور دور سے بھر کے لائے جاتے تھے۔ 1 پانی کا پیالہ بھی صبح کے وقت مل جائے، 1 شام کے وقت، تو یہ غنیمت ہوتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل سبسسٹنس لیول پہ آ گیا تھا۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ دین کے لیے جو لوگ وقف ہیں ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ دین سے نہ ہو، ہم کہتے ہیں ہو لیکن سبسسٹنس لیول پہ گزارے کے لائق، جائیدادیں نہیں بنا سکتے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، میرے بیوی بچوں کا رزق اللہ نے اس میں رکھا ہوا تھا، اب تم نے امور خلافت میرے ذمہ کر دی ہیں، تو ظاہر ہے کہ میں اب ان کو کیسے کھلاؤں گا؟ تو پھر صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ ان کے لیے مقرر کر دیا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر مسلمانوں کے امور خلافت کو چلائیں گے اور اس کے عوض مسلمان ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک معصومانہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں ٹاپ کی پرسنالٹی ہیں، انہیں بھی اپنے ذریعہ معاش کے لیے اپنا وظیفہ مقرر کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ جناب درخت کے اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا، دائیں دیکھیں تو سونا، بائیں دیکھیں تو سونا، مسلح اٹھائیں تو سونا۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت
اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان دیا، اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم، ہری اوم، ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے۔ تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے نا کہ اگر سیدنا ابوبکر کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شے کوئی نہیں، تو سونا۔ اس زمانے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہی نہیں تھی، ایک نارمل زندگی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو سونا تے پیش ہی نہیں کر سکتے تسی۔ خیر، یہ سبسسٹنس لیول پہ دین سے لینا ہم اسے اس اعتبار سے علماء کے حق میں جائز سمجھتے ہیں، لیکن جدادیں بنانے کو نہیں۔ تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی؟ آپ نے وہ سمر ٹی وی والا پوچھا تو مجھے موقع مل جاتا ہے چھکا مارنے کا، تو یہ بھی مجھے ضرورت کوئی نہیں تھی میرے بھائی۔ ہماری اللہ کا شکر ہے کہ ویورشپ جتنے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا چینلز ہیں ان سے زیادہ ہے، ایون ان کے جو ٹاپ کے پروگرام ہیں نا ان کی ویورشپ بھی ہمارے عام چھوٹے جو اسٹوڈنٹس کے چینلز ہیں ان سے بھی کم ہے۔ آفیشیل کو تو آپ چھوڑ دیں۔ علی بھائی، آپ کا مسلک کون سا ہے؟ آپ ہر مولوی پر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میں نے کسی مولوی پہ تنقید نہیں کی، عقائد اور نظریات پہ کی ہے، بلکہ میں ہی وہ بندہ ہوں کہ جو باقی علماء کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ باقی تو آپ نے تعریف نہیں، میرے بارے میں آپ نے جتنے علماء سنے ہیں کبھی کوئی تعریف کا ایک جملہ بھی سنا ہے؟ کوئی بندہ لے آئے۔ میں تو جن کا رد غامدی صاحب کا رد کیا ان کے لیے تعریفی کلمات بولے ہیں، طارق جمیل صاحب کا رد کیا ان کے لیے تعریفی کلمات بولے ہیں، بولے تو ہیں، رد بھی کیا ہے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب کا میں نے کئی ویڈیوز میں رد کیا، ان کی کتابوں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اعلیٰ حضرت کہہ کے ان کی باتوں کی تعریف کی، ان کے قرآن کے بعض جگہ جو ترجمہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اس کی تعریف کی۔ سر ہمسا ہو تو سامنے آئے، یہ بات کہنا آسان ہے۔ لاجیکلی آپ ہمارا مقدمہ ذرا لے جائیں گورے کی عدالت میں، ہمارے علاوہ کوئی اور پلانٹ ارتھ پہ ایک عالم دین بھی ہے جو کہ سب کو سنا کرو؟ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو اتنا بزرگ سمجھتے تھے، آپ جن لوگوں کو دنیا پہ اللہ کی حجت سمجھتے تھے، دین کے سپاہی سمجھتے تھے، ایک بندہ نہیں آپ ان میں سے نکال سکے جو یہ کہتا ہو کہ سب کو سنو۔ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب دعوے کرتے ہیں، دعوے میں جو کر رہا ہوں 2+2=4 والے کر رہا ہوں نا، آپ آئیں مجھے جھوٹا ثابت کر دیں کہ جی یہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو کہتا ہے سب کو سنو، جھوٹا کرے نا ثابت۔ یہ انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو کسی سے 1 روپیہ نہیں چندہ لیتا، کوئی بندہ تو لے کے آئے نا۔ آج تک آپ 10-15 سال میں ایک بندہ پروڈیوس نہیں کر سکے، تو خام خواہ میرے اوپر الزامات لگانے، جلدی کریں مجھے جھوٹا ثابت۔ جتنے انٹرنیشنل اسپیکر ہیں ان کے میں آپ کو بجٹ بتا دیتا ہوں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ان میں سے کئی کی میں بھی عزت کرتا ہوں، میری نظر میں کوئی بندہ نہیں ہے جو چندہ نہ لیتا ہو اور لگژریس لائف نہ گزار رہا ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ تو پہلے ہمسا ہو تو سامنے لے کے آئیں، پھر ہمیں بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو نہ کہیں ہم تو اس سسٹم کے بینیفیشری ہے ہی نہیں ہے، لوگ کہہ تو دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ کیا ہوا کہ وہ ساری خوبیاں جو خوبیاں آپ ایک عالم دین یا دینی پیشوا کے اندر آبزرو کرتے ہیں وہ کسی میں آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو تف نہیں ہے پھر ایسی سوچ کے اوپر جو ہم نے صدیوں سے ان لوگوں کو اتنا بڑا سمجھا ہوا تھا۔ میں نے دعویٰ کیا ہے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ بتائیں 1200 سال میں جو یہ کہتا ہو کہ سارے مکاتب فکر کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ تو پھر اگر میں کہوں پھر مجھے آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1200 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں گزرا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا
ایک دوسرے کے پیچھے نماز کوئی جائز نہیں سمجھتے رہے. حرم مکہ میں 400 سال تک انہوں نے 4 مصلے ڈال کے رکھے, 1517 سے لے کے 1917 تک. ان کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور باتیں آ کے کرتے ہیں ہمیں. کوئی لاجیکل بات کریں. کوئی ایک بات آپ لوگوں کے بزرگوں کی ٹھیک نہیں نکلی, کوئی ایک کردار والی چیز ان کے اندر نہیں نکلی ہے. پھر مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی 1400 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں تھا. جی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت, صحیح العقیدہ, تابعین, تبع تابعین. اگے بھی ٹرو, اگے میں کہ تو ٹرا, میں تو نہیں ٹرتا, تسی لے کے آؤ نا. مدرسے منڈیاں نال کام تسی پاؤ, ویڈیوز تو آڈیاں لیک ہون, گالاں منو. یہ تو اللہ کا شکر ہے آج کیمرہ آیا تو ان کی ویڈیوز باہر نکلنی ہے, ورنہ انہوں نے تو 200-250 سال اور آپ کو بٹ بنا کے رکھنا تھا. تو تسی بٹ بننا تھا بڑے رہو, منو تے کوئی نہیں, میرے بٹ بن کے